الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے آج پھر سے ہم اصول ثلاثہ کو پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پچھلے دروس میں ارکان ایمان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اللہ پر ایمان اور اسی طرح سے ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان، اس کے حوالے سے تفصیلی باتیں آئی تھیں۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرے رکن کے حوالے سے بات کریں گے۔ تیسرا رکن ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آسمانی کتابوں پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ تو وہ کتابیں جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں پر بھیجا ہے، اس کی قوم کی ہدایت کے لیے، تاکہ وہ قوم ان کتابوں کی اتباع کر کے وہ سعادت دارین حاصل کرے۔ سوال یہ ہے کہ کتابوں پر ایمان کیسے رکھیں؟ چونکہ بہت ساری کتابیں پچھلی امتوں پر اتاری گئیں اور پھر اس امت کے لیے بھی ایک کتاب آئی، تو اس پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ کن کن چیزوں پر ایمان رکھیں گے تو کتابوں پر ایمان لانا کہلائے گا؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ایمان رکھیں کہ ساری کتابیں جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں یا اس امت میں جو نازل ہوئی ہیں، ان تمام کتابوں پر ایمان رکھیں اس طرح سے کہ یہ تمام کے تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور یہ سب اللہ کے کلام ہیں۔ اللہ کے کلام ہیں، الفاظ اور حروف کے ساتھ۔ اس کی قید لگانا ضروری ہے، اس لیے کہ بعض فرقے ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ بات نہیں کرتا ہے، اللہ بات نہیں کرتا ہے، تو اللہ کا کلام کیسے ہوا؟ پھر کہتے ہیں اللہ کا کلام کلام نفسی ہے، یعنی یہ حرف اور صوت یعنی آواز، اس کو ہم نے قید کیا اس لیے کہ اشاعرہ ایک فرقہ ہے جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کلام نفسی ہے، یعنی اللہ کے دل میں بات تھی، وہ بات اللہ نے جبریل کو ڈال دی اور پھر جبریل نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے الفاظ میں ادا کر کے کہا۔ یہ کلام کس کا ہوا؟ جبریل کا کلام ہوا، اللہ کا کلام نہیں ہوا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت جب کلام اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو حرف اور آواز کے ساتھ، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ پکارنے کیا ہوتی ہے؟ آواز ہوتی ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکارے گا لوگوں کو۔ تو ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں آواز بھی ہے اور حرف کے ساتھ ہے، لیکن کیسے ہے اللہ عالم، کیونکہ اللہ نے وہ کیفیت نہیں بتلائی ہمیں۔ لہٰذا کتاب پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے بات کیا ہے اور یہ اللہ کے کلام ہیں۔ بعض کتابیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا کہ اس کو ہم نے لکھا اپنے ہاتھ سے، لیکن وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ نے اس کو لکھا بھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے لکھا لوح میں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا لکھنا بھی ثابت ہے۔ لیکن کیا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے جب چاہا اس کو بولا اور اپنے انبیاء پر نازل کیا، بعض کتابوں کو اللہ نے لکھا بھی۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز اس بات پر ایمان رکھنا کہ جن کتابوں کے نام معلوم ہے ہمیں، ان کو نام کے ساتھ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ جن کے نام معلوم نہیں ہیں ان کا اجمالاً ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے اور بھی کتابیں نازل کی ہیں جس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کی مصلحت، اللہ نے بعض کتابوں کے نام ہمیں بتلائے ہیں، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اسی طرح سے قرآن ہے، صحف ابراہیم ہے وغیرہ۔
یہ تمام نام جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اس کو نام کے ساتھ ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو کتاب پر ایمان رکھنے کے حوالے سے ہے کہ ان کتابوں میں جو خبریں صحیح ہیں اس کی تصدیق کرنا ہے۔ ہم نے کیوں کہا یہ بات کہ صحیح ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں اس سے پہلے کی ہیں سب بدل دی گئی ہیں۔ قرآن میں یہ جملہ نہیں کہا جائے گا کہ جو خبریں صحیح ہیں، بلکہ کہا جائے گا قرآن کی ساری باتیں صحیح ہیں۔ اس میں صحیح کی قید نہیں لگائی جائے گی، صحیح کی قید لگائی جائے گی پچھلی کتابوں میں، چونکہ اس میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی۔ تو جو صحیح ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں چونکہ پہلی کتابیں تحریف ہو گئی ہیں، اور جو باتیں پچھلی شریعت کی کتاب یعنی قرآن مجید میں ثابت کیا ہے، یا ان مسائل کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے یا حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ چیزیں، تو گویا کہ ان کتابوں میں جو خبریں ہیں ان خبروں کی تصدیق کرنا، اور خصوصاً قرآن مجید کے اندر جو خبریں ہیں اس کو تصدیق کرنا، سچا ماننا، یہ کتاب پر ایمان لانے پر ضروری ہے۔ کیونکہ جو کتابیں نازل کی جاتی ہیں وہ اس امت کی ہدایت ہوا کرتی ہے، اس امت کے لیے ہدایت کا سبب ہوا کرتی ہیں۔ جو کتابیں جس امت کو دی گئی اس نے اس کتاب پر عمل کیا صحیح طریقے سے تو وہ جنت جائیں گے، کیونکہ وہ ان کی کتاب تھی۔ البتہ قرآن مجید آنے کے بعد اب کسی کے لیے یہ راستہ نہیں بچا ہے کہ پچھلی کتابوں میں عمل کر کے وہ جنت چلے جائیں، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کیا ہے، تمام پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دینے والی ہے، اس کو ختم کر دینے والی ہے۔ لہٰذا اب کیا ہے، اب قرآن مجید پر ایمان رکھنا ہے اس طور پر کہ اس میں جتنے بھی احکام ہیں انہی احکام پر عمل کر کے کوئی آدمی دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ پچھلی کتابوں میں ہاں یہ ایمان رکھنا ضرور ہے کہ جو بھی کتابیں نازل کی گئی تھی وہ سب سچی تھیں، البتہ یہ ہے کہ بعد میں اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کتابیں کیوں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہر امت میں، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ نمبر ایک، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس لیے کہ ہدایت کا راستہ انہی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو آسمانی کتابوں سے ہی وہ ہدایت کا راستہ پا سکتا ہے، اور جیسا کہ بتایا اب پچھلی کتابیں سب منسوخ ہو گئی ہیں، لہٰذا ہدایت کو پانے کا ایک ہی راستہ بچا ہے، وہ ہے قرآن مجید اور سنت رسول، یہ آخری شریعت ہے۔ دوسری چیز، دوسرا مقصد کتابوں کو نازل کرنے کا کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی جائے، کیونکہ جتنی کتابیں آسمان سے آئی ہیں اس کا اصل مقصد کیا تھا، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت، اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، یہی ان تمام کتابوں کا مقصد تھا۔ تیسری چیز جن مقصد کے تحت کتابیں نازل کی گئیں، بندوں پر حجت قائم کیا جائے، جس قوم پر جو کتابیں آئی ہیں تاکہ ان پر حجت قائم کر دیا جائے، یعنی دلیل قائم کر دیا جائے کہ قیامت کا دن ہو اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تیری عبادت کرنا ہے۔ اچھا، یہ ایک مقصد تھا، اور اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا ہے جب تک کہ اس پر حجت نہ قائم کر لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا مبشرین اور منذرین، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے رسولوں کو بھیجنے کے بعد، کہ قیامت کا دن یہ ہو اور کوئی کہہ دے کہ اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کیا ہے، کچھ نہیں معلوم تھا، آخرت، عذاب، جہنم، جنت کچھ نہیں معلوم تھا۔ تو اللہ حجت قائم کرتا ہے کتابوں کو نازل کر کے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی کتاب ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بھی حجت قائم کر دی ہے۔ اب ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا تیرا کیا احکام آیا تھا، کیا نہیں آیا تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ یہ ایک اشکال ہے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن تو عربی میں ہے، ہم کیسے سمجھیں، لہٰذا سمجھو ہی نہیں، اللہ کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم عربی نہیں جانتے تھے اس لیے ہم بچ جائیں گے۔
یہ بالکل بہت ہی بھدا اور گھٹیا قسم کا بہانہ ہے، کیونکہ دیکھیے ہم لوگ جس سماج میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، ہر ملک کے الگ الگ قوانین ہوا کرتے ہیں، اس میں رہنے کے، اس میں رول ریگولیشن الگ الگ ہوا کرتے ہیں، ہر ملک کے قانون ہیں، اور ملک کی ایک زبان ہوتی ہے جس زبان میں وہ قانون لکھے ہوئے ہیں۔ مثلا انگلش میں جو قانون لکھا ہوا ہے، تو کیا اس ملک کے سارے لوگ انگلش جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سارے لوگوں پر وہ قانون یعنی لاگو کیا جاتا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، مثلا کوئی شراب پی لیا، اس دیش کے قانون میں کچھ قانون لکھا ہوا ہے کہ شراب پینے والوں کو یہ سزا دی جائے گی، مرڈر کرنے والوں کو یہ سزا دی جائے گی۔ مرڈر کرنے کے بعد یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے حکومت کے سامنے کہ مجھے یہ قانون معلوم نہیں تھا، بلکہ قانون اسے سزا دے گی۔ اب اس قانون کو جاننا اور نہ جاننا ہمارا کام تھا، ہمارے اوپر ضروری تھا کہ ہم اس قانون کو سمجھیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تو قانون انگلش میں لکھا ہوا، ہم تو انگلش نہیں جانتے ہیں۔ دنیا میں جب یہ چیز ایکسیپٹڈ نہیں ہے تو پھر بھلا بتائیں کہ آخرت میں کوئی آدمی اگر یہ کہہ دے کہ ہمیں قانون معلوم نہیں تھا اور یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے، یہ جہنم جانے کے اسباب میں سے ہیں، تو اس آدمی کی بات قابل قبول نہیں ہوگی، جس طرح سے دنیا میں قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے، اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بڑی آسان کتاب کہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن آسان کتاب ہے بشرط یہ کہ آدمی پڑھے، لہٰذا یہ بہانہ بالکل نہیں چلے گا کہ قرآن عربی میں تھا، قرآن مشکل کتاب تھی وغیرہ، یہ ساری چیزیں نہیں چلے گی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کتابوں کو نازل کرتا ہے حجت قائم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کتابوں کو نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسول کی تائید اور اس کی صداقت، اس کی سچائی کو بتانا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ یہ کتاب ہی ہوتی ہے جو رسول کی سچائی اور ان کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ کہا کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں جن کو جھٹلایا گیا، حالانکہ ان کے پاس دلائل تھے، براہین تھے اور کتابیں تھیں، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ان کو جھٹلایا گیا، تو آپ کو بھی جھٹلا رہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ اللہ رب العالمین کتابوں کے ذریعے سے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتابیں جو نازل ہوتی ہیں ہر امت میں، ہر قوم کے پاس، یہ ان کا ایک گائیڈنس ہوتا ہے، اور یہ رول کی کتاب ہوتی ہے، قانون کی کتاب ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگ فیصلہ کریں، اپنے اپنے معاملات کا فیصلہ اسی سے کریں۔ کہا کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ کہا لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان فیما اختلفوا فیہ، جس میں ان کا اختلاف ہوا ہے۔ لہٰذا اختلاف میں اسی لیے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جب تمہیں کوئی کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ فیصلے کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح سے قرآن اور کتابیں جو ہوتی ہے لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنے کے لیے اللہ نازل کرتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور انہیں گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین کتابوں کو نازل کرتا ہے ہر امت میں، جیسا کہ ہماری امت میں جو قرآن ہے، یہ سب یعنی سارے جو مقاصد ہیں یہ ہر کتاب کے مقاصد رہے ہیں، اور قرآن مجید کا بھی یہی مقصد ہے۔ البتہ یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں تحریف واقع ہو گئی ہے، تبدیل کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اب سوال یہ ہے، یہ تو اجمالاً آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ نے کتابیں کیوں نازل کی، قرآن مجید اور اس پر ایمان کیسے رکھنا ہے۔ قرآن مجید جو ہماری کتاب ہے اس پر ہم کیسے ایمان لائیں، اور کون کون سی چیزیں ضروری ہیں تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو اور کتاب پر صحیح طریقے سے ایمان رکھ سکیں۔ پہلی چیز یہ ہے جو ہم نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے یہ یقین رکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے،
اور حرف اور آواز کے ساتھ یہ کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ کوئی کہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ کفری عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، جس پر جو ہے بڑے بڑے علماء کو ستایا گیا اور پریشان کیا گیا اس عقیدے کو ماننے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے کلام کو اگر اس کو مخلوق کہہ دیں گے، جس طرح مخلوق فنا ہوگی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ یہ کلام بھی فنا ہو جائے گا، یعنی دین ختم۔ تو اللہ کا کلام ہے، اس کے اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے، حقیقی طور پر کہا ہے۔ دوسری چیز، قرآن پر ایمان کیسے لائیں؟ یہ یقین رکھیں کہ یہ قرآن معجز ہے، یعنی یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو تمام لوگوں کو، تمام فصحا اور بلغا کو عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ کسی نے اس کے چیلنج کا اب تک جواب نہیں دیا ہے اور قیامت تک جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ یقین رکھنا ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا نازل ہوا تھا یہ پورا کے پورا محفوظ ہے۔ کہتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں، قرآن کے اور بھی حصے تھے، جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے اور بھی حصے تھے جس میں علی کے فضائل اور ان کی خلافت کا ذکر تھا، یہ حذف کر دیا گیا ہے، یہ حذف کر دیا گیا ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ اور قرآن کو گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خیانت کی، صحابہ کرام نے خیانت کی، ابو بکر نے خیانت کی، اور امت کے جو بڑے بڑے خلفائے راشدین ہیں ان لوگوں نے خیانت کی۔ یہ کفری عقیدہ ہے، لہٰذا ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن جتنا آسمان سے نازل ہوا ہے، جو ابھی ہمارے پاس 30 پارے کی شکل میں ہے، یہ پورا کے پورا قرآن ہے، اس میں سے نہ تو ایک حرف غائب ہے، نہ ایک آیت غائب ہے، اور نہ ایک نقطہ غائب ہے۔ یہ تمام پورا کے پورا جو نازل ہوا تھا یہ سب کے سب محفوظ ہے، اور کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے لیکن آج تک ایک نقطہ بھی نہیں بدلا، ایک حرف بھی نہیں بدلا، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں جتنی خبریں ہیں، چاہے پچھلے قوم کے بارے میں خبر ہو، آنے والے حوادث کے تعلق سے ہو، آخرت کے تعلق سے ہو، ان تمام چیزوں پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یہ ساری خبریں سچی ہیں۔ پچھلے قوم کی ہلاکت ہو یا آنے والی خبریں ہوں، ہر قسم کی خبریں کیا ہے؟ سچی ہے، سچ ماننا ہے۔ اسی طرح سے پانچویں چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے احکام ہیں، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، جتنے احکام ہیں اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ دستور حیات ہے، اسی پر عمل کر کے ہم اور آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ ہر قوم میں جو کتابیں نازل ہوئی وہ کتابیں اس قوم کے لیے راہ نجات تھی۔ اب ہمارے پاس قرآن مجید ہے، یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، اس سے جو بھی بھٹکے گا وہ راہ نجات نہیں پا سکتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، کہ قرآن مجید جو ہے اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے جو مضبوط راستہ کی طرف دکھلاتی ہے اور راستہ دکھاتی ہے۔ لہٰذا یہ 5 چیزیں قرآن پر ایمان لانے کے حوالے سے ہمارے نزدیک ہونی چاہیے اور اس پر یقین ہونا چاہیے۔ قرآن کی بہت ساری خصوصیات ہیں، یا بارہا سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ پچھلی کتابوں کی کسی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نہیں لی ہے، اور یہ کتاب تمام کتابوں پر کیا ہے؟ گواہ ہے، اور یہ قرآن کسی بھی چیز سے منسوخ نہیں ہو سکتا۔ جتنے احکام ثابت ہو چکے ہیں یہ تمام احکام قیامت تک عمل کیے جائیں گے، اور اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا، ابھی 2-4 سال پہلے ان کی وفات ہوئی، وحید الدین خان، آپ لوگ جانتے ہوں گے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن اس کو ماڈرن ہونا چاہیے تھا، یعنی یہ قرآن جو ہے یعنی پرانا ہو گیا، کچھ نئی چیزیں آنی چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں،
تو ہمارا یقین ہونا چاہیے یہ قرآن ہر زمانے کے لیے جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہے، اس وقت تک تمام احکام اس کے اندر جو موجود ہیں اس پر عمل کیا جائے گا، اس کی کوئی چیزیں پرانی نہیں ہے بلکہ یہ ہر دور کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو اتنے لمبے وقت کے لیے رکھا ہے، بلکہ اس سے پہلے کی جو کتابیں ہوتی مختصر وقت کے لیے ہوتی، اسی طرح کے احکام اس میں ہوا کرتے تھے، جبکہ یہ ایک عالمی کتاب ہے اور یہ ایک دائمی کتاب ہے، جب تک دنیا رہے گی اسی کتاب سے دنیا چلے گی اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن ایک ایسی کتاب ہے، بالکل منفرد کتاب ہے، اس کو پڑھ کر آدمی عبادت کر سکتا ہے، اس کے ہر حرف میں ثواب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ اس کے ہر حرف میں نیکی ہے اور ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ واحد کتاب ہے جس کے ہر حرف میں نیکی ہے۔ آپ حدیث پڑھیں گے اس کی نیکی ہے، اور دوسری کتاب پڑھیں اس کی بھی نیکی ہے، لیکن جس طرح اس میں نیکی کو فکس کر دیا گیا ہر حرف میں نیکی ہے، وہ چیز کسی اور میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور دھرم میں موجود ہے۔ اسی طرح سے یہ کتاب بڑی آسان ہے، یہ بھی اس کی خصوصیت ہے، اور آسان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال 10 سال 9 سال کے بچے قرآن مجید کو پورا کے پورا حفظ کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو آدمی یاد کر لے، اس طرح یاد کرے کہ وہ سینے میں محفوظ ہو جائے، یہاں تک کہ دوسری دھارمک کتابیں ہیں اسے بھی یاد نہیں کی جاتی ہے۔ ہماری ایک عیسائی سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ آپ کتنے پادریوں کو جانتے ہیں جن کو بائبل یاد ہے، جو آپ کی بائبل ہے، حالانکہ وہ انجیل نہیں ہے، بائبل یہ انجیل نہیں ہے جو نازل کی گئی تھی، بائبل کتنوں کو یاد ہے؟ کہتے مجھے نہیں معلوم، یعنی ایک بھی نہیں ہے، اور ہوں گے بھی تو وہ قرآن مجید کی طرح یاد نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن اللہ رب العالمین نے اس کو پڑھنے کے اعتبار سے بھی، نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے بھی سب سے آسان کتاب ہے، اور پورے ورلڈ ریکارڈ میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے اور یہ قرآن کی خصوصیت ہے جو کسی اور کتاب کی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کتاب کے اندر دلوں کے مرض اور دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ لہذا ہر قسم کے دلوں کی بیماری ہو یا جسمانی بہت ساری بیماریوں کا بھی علاج اس کے اندر موجود ہے، اور خصوصاً دل کی بیماری اس لیے کہ دل یعنی قرآن پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، قرآن سننے سے دل نرم ہوتا ہے، اور دل کی سختی یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ لہٰذا اس کے اندر یہ چند خصائص آپ کے سامنے بیان کیے گئے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے قریب ہوں اور اس کو 12 مہینہ ہم قرآن سے جڑے رہیں، صرف رمضان میں نہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اس میں آخری نقطہ یہ ہے کہ آسمانی کتابوں پر ابھی ہم نے جو آپ کے سامنے تفصیلات بیان کی، بہت ساری چیزیں آپ اس میں جانتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید یا آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ ایمانی فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آسمانی کتابیں، اور بالخصوص اگر ہم قرآن مجید کی بات کریں اور بالعموم تمام کتابیں، اس کا درس یہی تھا کہ بندے اللہ رب العالمین سے جڑ جائیں، کیونکہ وہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوا کرتی تھی جس میں اللہ کی بندگی تک رسائی کیسے حاصل ہو، اللہ کی عبادت کیسے کریں، یہ طریقہ بتایا جاتا ہے۔ لہٰذا مقام عبودیت تک رسائی ان کتابوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی مقصد اللہ کا ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کا ہے، اور اس مقصد کا حصول ہمیں کہاں مل رہا ہے؟ قرآن مجید کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر۔ تو قرآن مجید کا جو مقصد ہے یا اس پر ایمان لانے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس پر عمل کر کے اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، اس کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہمیں تخلیق کرنے کا مقصد ہے۔ اسی طرح سے اسی کتاب کے ذریعے سے آدمی سیدھے راستے کی رہنمائی پا سکتا ہے۔
یہ قرآن پر ایمان لانے کا فائدہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کیونکہ یہ کتاب، یہ قرآن مجید سیدھے راستے کی طرف، مضبوط راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ فائدہ ہوگا جو قرآن پر ایمان رکھے گا، اور اس مفہوم میں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اسی طرح سے اس کتاب پر جو ایمان رکھے گا اس کو کیا ملے گا؟ کہا کہ اسی کتاب کے ذریعے سے حقیقی زندگی اور دل کی سعادت، خوشحالی حاصل ہوگی، دل کو سکون ملے گا، زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، کہ ہم اسے جو او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا، یہاں پہ نور کہا گیا قرآن کو۔ اب ظاہر نور رہے گا، کسی کے پاس نور رہے گی تو وہ اس نور کے ذریعے سے راستہ دیکھے گا اور وہ منزل مقصود تک پہنچے گا۔ گویا کہ کتاب نور ہے ہمارے لیے، اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو ایمان لائے گا ان کے تمام شروط کے ساتھ وہ اس نور کو یقیناً پائے گا۔ اسی طرح سے قرآن مجید پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہمیں اور آپ کو صحیح منہج دکھاتا ہے، صحیح منہج دکھاتا ہے، اس لیے کہ جو بھی باتیں ہم کرتے ہیں دین کی باتیں، ہمارا مصدر کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید، اور قرآن مجید ہی ہمیں صحیح منہج دکھاتا ہے، چاہے وہ اخلاقیات سے کا معاملہ ہو یا عبادات کا معاملہ ہو، کچھ بھی معاملات ہوں، یہ سب کے سب ہمیں قرآن مجید دکھاتا ہے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، اور قرآن میں جتنے احکام ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، ان تمام احکام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے۔ جتنے بھی منہیات جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان تمام چیزوں سے آپ رکے ہوئے تھے۔ یہی تو ہے منہج، اور یہ چیز ہمیں قرآن مجید دکھاتا ہے۔ لہٰذا جو قرآن مجید پر ایمان رکھے گا وہ بھٹک نہیں سکتا ہے، وہ صحیح منہج پر قائم رہے گا اگر اس کے مطابق عمل کرے گا تو۔ اسی طرح سے اللہ کی کتاب ہی کیا ہے؟ وہ مرجع ہے جس کی طرف لوگ اپنے فیصلے کو لے کر جائیں، جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا قرآن پر ایمان ہوگا تبھی تو ایک آدمی قرآن کی طرف فیصلہ کرانے جائے گا، ورنہ پھر وہ منافق کی طرح ہوگا۔ جب یہودی اور منافق کے درمیان لڑائی ہوئی، فیصلہ کرانے کے لیے کہاں جائیں؟ تو یہودی نے کہا نبی کے پاس جائیں۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی رشوت نہیں لیتے ہیں، وہ کتاب اللہ کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں۔ منافق کو پتہ تھا کہ یہاں پر میں کیا ہوں، ظالم ہوں، لہٰذا حق ہمیں نہیں ملنے والا ہے، اسی لیے وہ گئے دوسرے طرف فیصلہ کرانے کے لیے۔ تو فیصلہ کرانا ہے قرآن مجید پر۔ اب ظاہر ہے قرآن مجید پر جس کو یقین ہی نہ ہو، ایمان ہی نہ ہو، اس کے احکام کی سچائی کے بارے میں اس کو یقین ہی نہ ہو تو نہیں جائے گا۔ لہٰذا ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے تمام فیصلے وہیں سے کرائے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی عظیم اور صاف و شفاف شریعت ہمیں عطا کی، اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہمیں عطا کی کہ جو کتاب کبھی بھی بدل نہیں سکی اور نہ قیامت تک بدل سکتی ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں اس طرف لے جاتی ہیں کہ سب سے اہم ان تمام باتوں میں یہ ہے ایک آدمی قرآن پر ایمان رکھے، اور ایمان بھی ایسا کہ تمام باتوں کو سچ مانے، اور سچ ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرے۔ یہی ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ پورے قرآن کے فضائل، قرآن کی اہمیت، قرآن پر لمبی چوڑی آپ درس سن لیں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس پر ایمان رکھیں، اس کو سچ مانیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ تھا ہمارا تیسرا رکن جس کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ اس کے بعد چوتھا رکن، ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانا، سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ دو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، رسول اور نبی، دو لفظ۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو ویسے بہت سارے علماء کرام نے بہت سارے فرقیں بیان کیے ہیں۔ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے
یعنی راجح طور پر جو بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ رسول کہتے ہیں وہ ہے جس کو نئی شریعت دے کر کسی کافر قوم کے پاس بھیجا گیا۔ نئی شریعت، ان کے پاس الگ سے کوئی کتاب ہوتی ہے، یہ ہوتے ہیں رسول۔ نبی وہ ہے جس کو مومن قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے ان کی اصلاح کے لیے، یہ ہوتے ہیں نبی۔ کیوں بھیجا جاتا ہے ان کو مومنین قوم کی طرف؟ کوئی کسی نبی کی یا کوئی رسول کی شریعت چل رہی ہے، چلتے چلتے اس شریعت میں بگاڑ آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو سدھارنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے نبی بھیج دیے کہ اسی شریعت کو، کوئی نئی شریعت دے کر نہیں، اسی شریعت میں جو بگاڑ ہے اس کو اصلاح کیا جائے، یہ ہوتے ہیں نبی۔ اور رسول وہ ہوتے ہیں جن کو نئی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، کس طرح سے ایمان لائے ہم رسولوں پر؟ تو اس میں بھی چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، تمام کے تعلق سے ہمارا یہ یقین ہو، عقیدہ ہو کہ یہ تمام انبیاء اور رسول سچے ہیں اور انہوں نے اپنی ذمہ داری مکمل طور سے ادا کیا جن کو جو ذمہ داری دی گئی، کیونکہ رسول اور نبی خائن نہیں ہو سکتے، خیانت نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا یہ ہے اجمال اور تفصیل کے ساتھ نبی اور رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اجمال اور تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ جن نبیوں کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں ان کو نام کے ساتھ یقین رکھیں کہ ہاں یہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں، اور جن کے نام نہیں آئے ہیں یقیناً اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں تاکہ وہ ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور طاغوت کی عبادت سے بچائیں۔ یہ ہر قوم میں اللہ نے رسول بھیجے ہیں، لیکن ہر ایک کے نام نہیں بتائے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی مصلحت ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ہم نے کچھ رسولوں کے قصے آپ کے سامنے بیان کیے، ان کے نام لیے آپ کے سامنے، اور کچھ کے قصے ہم نے نہیں بیان کیے، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ تو جن کے نام بیان ہیں ان کو نام کے ساتھ، جن کے نام بیان نہیں ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا امتیاز ہے، اس امت کی خصوصیت ہے کہ ہم ان نبیوں کے اوپر بھی ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو سکتے۔ جبکہ آپ عیسائیوں میں دیکھ لیں، یہودیوں میں دیکھ لیں، اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے تو وہ عیسیٰ کو نہیں مانتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی ہے، حالانکہ ان کا فرمان بھی تھا کہ ہم تمہیں ایک آنے والے نبی کی بشارت بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود نہیں مانتے۔ ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم ان کو اللہ کے سچے بندے تصور کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، یہ ہماری خصوصیت ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو نبیوں پر ایمان لانے کے حوالے سے کہ جو بھی انہوں نے خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنی ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جس کی طرف جو رسول بھیجے گئے ہیں ان کی شریعت پر عمل کرنا، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو بھی رسول بھیجے گئے تھے ان کی جو شریعت تھی اس پر جنہوں نے عمل کیا وہ نجات پا گئے۔ ان کے بعد جو شریعت آئی ایک دوسری شریعت کو منسوخ کرتی گئی، ختم کرتی گئی، یہاں تک کہ یہ آخری شریعت آئی ہمارے پاس۔ اب یہ ہے کہ اس شریعت پر عمل کیے بغیر، اس شریعت پر ایمان لائے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا ہے، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، چاہے کوئی بھی ہو جن کے پاس کتاب ہے اپنی مذہبی کتاب، وہ قرآن مجید پر ایمان لائے بغیر اور آخری نبی پر ایمان لائے بغیر وہ نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ لہٰذا جو رسول تھے ان رسولوں پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول ہی ہیں جو اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں، وہ رسول ہی ہیں جو ہمیں اور آپ کو جنت اور جہنم کا راستہ دونوں یعنی راستے بتاتے ہیں کہ یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ ہے، لہذا جنت کے راستے کو اپنانا ہے، جہنم کے راستے سے بچنا ہے۔ رسول ہی ہیں جو ہمیں اور آپ کو ہر موڑ میں، ہر خیر کے کام میں رہنمائی کرتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ یہ رسولوں پر ایمان لانے کے حوالے سے چند پوائنٹ تھے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا حکم یہ تو ہر
مسلمان پر کیا ہے؟ واجب ہے. ہر مسلمان پر واجب ہے، اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. کسی ایک نبی کا بھی اگر کوئی انکار کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، کسی ایک نبی کا بھی. لہٰذا تمام نبیوں پر ایمان رکھنا ہے. دیکھیے رسولوں کی جو ضرورت ہے، رسولوں کی ہمیں کس قدر ضرورت ہے، اس تعلق سے یعنی ایک دوسرے لفظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ رسولوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، کیوں ہم ایمان لائیں رسولوں پر، تو ہم کہیں گے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور یعنی اس میں بھی کچھ پوائنٹس ہیں ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسولوں کی ہمیں ضرورت ہے. ضرورت اس طور پر ہے کہ جس طرح سے ایک مریض کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تو اس سے کہیں زیادہ انسان کو رسول کی ضرورت ہے، کیونکہ مریض کو اگر ڈاکٹر نہ ملے تو وہ مر جائے گا، ہے نا. ڈاکٹر نہ ملے تو وہ مر جائے گا، جبکہ انسانوں کو رسول نہ ملنے کی صورت میں دل مر جائے گا، ہمارا دل مر جائے گا. اور دل مر جائے گا تو پھر جسم کی موت سے زیادہ خطرناک ہے دلوں کا مر جانا. دلوں کا مر جانا جسم کے مر جانے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ایک مردہ دل لے کر کے جو جیے گا وہ کیا کرے گا؟ دنیا میں کچھ بھی کرے گا، گناہ کرے گا، مرڈر کرے گا اور مختلف قسم کی برائیاں کرے گا، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کا دل مرا ہوا ہے. لہٰذا جب تک وہ زندہ رہے گا اپنے اوپر وبال کھڑا کرتا رہے گا، مصیبتیں لاتا رہے گا. اس لیے رسولوں کی ہمیں ضرورت ہے. اور اسی طرح سے کہا کہ انسان کے پاس رسول پر ایمان کیوں لائیں؟ کیونکہ انسان کے پاس جتنے بھی عقل و دانش ہو، جتنے بھی اس کے پاس یعنی دماغ ہو، وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی رسول کے بغیر نہیں پا سکتا. دنیا کی بھلائی جسے وہ بھلائی سمجھتا ہے ممکن ہے کہ وہ حاصل کر لے، جسے وہ بھلائی سمجھتا ہے، لیکن آخرت کی بھلائی انسان اپنے عقل و دانش سے نہیں کر سکتا ہے، حاصل نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ عقل و دانش تو ان کے پاس بھی تھی جو ان کے یعنی زمانے جاہلیت میں اگر دیکھ لیں، زمانے جاہلیت میں جو لوگ جیتے تھے ان کے پاس کیا عقل نہیں تھی؟ ان کے پاس بھی عقل تھی، وہ بھی سوچتے تھے، وہ بھی اپنے دماغ سے بہت سارے کام کرتے تھے. اس کے باوجود ان کا سماج اتنا خطرناک کیوں تھا کہ جس کو زمانہ جاہلیت بول کر لوگ یاد کرتے ہیں؟ تو پتہ ہی چلا جب رسول آئے، وہی سماج جو زمانہ جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا وہ سماج کیسے پلٹ گیا. تو رسول کی ضرورت انسان کو ہے، وہ اپنے عقل و دانش سے آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں رسول بھیج کر دنیا میں جینے کا طریقہ بتایا، برائی اور اچھائی میں فرق کرنا سکھایا. یہ اگر اللہ رب العالمین رسولوں کو نہ بھیجتا تو پتہ نہیں ہم اور آپ کیسے ہوتے. انسان نہیں ہوتا، وہی والی حالت ہوتی جو جانوروں کی ہوتی ہے. کیونکہ زمانہ جاہلیت ہمارے سامنے مثال ہے کہ رسول نہیں تھے، ان کی حالت کیسی تھی، جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے. لیکن رسول آئے، انہوں نے جینے کا طریقہ بتلایا، انسان بن گیا. تو اس کی بہت بڑی ضرورت ہے. لہٰذا رسولوں کے بغیر ہم اور آپ دنیاوی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں اور نہ ہی اخروی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے بندوں کی دنیاوی اور اخروی خوشبختی جو ہے نا رسول کی اتباع میں ہے. جب تک رسالت کی نور کسی دل میں نہیں پڑتی ہے، وہ دل مردہ تصور کیا جاتا ہے. اور ابھی ایک آیت پڑھی ہم نے جس میں قرآن کو نور کہا گیا کہ او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. اسی نور کے بدولت وہ انسان کے درمیان، لوگوں کے درمیان چلتا ہے. اور وہ نور اگر نہ رہے تو وہ انسان نہیں رہتا ہے، وہ حیوان بن جاتا ہے. لہذا اس کے بعد ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ رسولوں کو پر ہم کیوں ایمان رکھیں؟ اس لیے رکھیں کہ اگر رسول نہ تھے تو انسان اپنے خالق کو ہی نہیں پہچانتا. اور ابھی میں نے زمانہ جاہلیت کی مثال دی کہ رسول نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت سارے کام کرتے تھے لیکن اپنے خالق کی کوئی پہچانتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کی عبادت نہیں کرتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے جب کہا، سب سے پہلی وحی میں کیا کہا تھا؟ اسی فالٹ کو پکڑا اللہ رب العالمین نے، کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خالق کو پہچانو اپنے،
اور خالق کو کیسے پہچانیں گے؟ رسول آئے، رسول نے بتایا کہ تمہارا بھی کوئی خالق ہے، تمہارا بھی کوئی مالک ہے، لہٰذا اپنے خالق کو پہچانو اور اس کی عبادت کرو، تبھی تمہاری زندگی انسانوں والی زندگی ہوگی، ورنہ حیوانیت ہی حیوانیت رہے گی۔ اس کے بعد رسولوں کو بھیجنا یہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے جو ہم سب کو ملی ہے الحمدللہ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ رب العالمین نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیتوں کو ان پر تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، انہیں پاک کرتے ہیں ہر قسم کی گندگی سے، شرک و کفر کی گندگی سے، جسمانی گندگی سے، ہر چیز کی گندگی سے، اخلاقیات کی گندگی سے، سماجیات کی گندگی سے، ہر قسم کی گندگی سے یہ رسول انہیں پاک کرتے ہیں، اور پاک کر دیا اس سماج کو جس میں گندگی ہی گندگی بھری تھی، ہر قسم کی گندگی موجود تھی، ان تمام گندگیوں کو پاک کر دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب سکھاتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، اور سنت سکھاتے ہیں، حکمت سے مراد سنت یعنی احادیث ہیں، وہ سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کیا تھے، اس رسول کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، ان سب کو پاک کر دیا۔ تو رسول اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رسول پر جو ایمان لانا چاہیے جس طرح سے، اس طرح سے ہم ایمان لائیں، ورنہ صرف زبان سے کہہ لینا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، اتنا کافی نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے جب تک ان کی اتباع نہ کی جائے۔ ابھی بات آگے آئے گی کہ انبیاء اور رسول اگر ان کا مقام اور مرتبہ دیکھیں تو ایک لفظ میں اگر یہ کہا جائے کہ تمام انبیاء اور رسل پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ قوم ہے، سب سے اونچی مرتبت والی قوم ہے، ان سے اونچی مرتبت والی قوم مخلوق میں نہیں ہے۔ کہا کہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل انبیاء علیہم السلام ہیں، تمام انبیاء جو افضل ہیں ان میں پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان تمام میں افضل ہیں، اور وہ 5 ہیں جس کو کہتے ہیں اولو العزم من الرسل، 5 سب سے عظیم رسول۔ وہ کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، جو سب سے پہلے رسول ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 رسول ہیں جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر ایک ہی جگہ ذکر کیا ہے، ان کو کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور آپ سے ہم نے میثاق لیا، وعدہ لیا، آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِن نُوحٍ، نوح علیہ السلام سے لیا، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مریم۔ یہ 5 رسولوں کے نام اللہ رب العالمین نے اکٹھا لیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ 5 رسول تمام انبیاء میں افضل ہیں۔ انبیاء اور رسول کے بہت سارے خصائص ہیں، اور پھر ان 5 رسولوں میں سب سے افضل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، اور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پتہ چلا کہ تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، ان 5 میں سے بھی افضل ہیں۔ تو گویا کہ آپ سید ولد آدم ہیں اور تمام نبیوں کے سے افضل ہیں۔ انبیاء اور رسول کے اگر خصائص دیکھیں تو ان کی خصوصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، جو نبی ہوتے ہیں ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ انبیاء اور رسول آزاد ہوتے ہیں، کوئی بھی غلام نبی نہیں بنا، کوئی بھی غلام نبی نہیں بنا، کیونکہ غلامی ایک عیب ہے، اور عیب جس میں رہتی ہے وہ نبی نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے تمام انبیاء مذکر تھے، یعنی میل مرد تھے، عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں بنا ہے۔ اسی طرح سے انسانوں میں سے ہی رسول بنے ہیں، انبیاء اور رسول انسانوں میں سے ہی آئے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جنوں میں سے بھی رسول آئے ہیں، لیکن راجح ترین بات یہی ہے کہ صرف انسانوں میں رسول آئے ہیں، اور اسی جو وقت کے نبی تھے
جنوں پر بھی ان پر واجب تھا کہ وہ اسی رسول کو مانیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی جنوں نے، بہت سارے جنوں نے ایمان لایا، جس کی طرف سورہ جن کے اندر اشارہ موجود ہے۔ تو اگر ان کے درمیان بھی نبی آتے تو پھر ان کا تذکرہ الگ سے ہوتا۔ تو بہرحال یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے رسول آئے۔ اسی طرح سے رسولوں کی خصوصیت ایک یہ ہوتی تھی کہ ان کی آنکھیں سوتی تھی لیکن دل نہیں سوتا تھا۔ آنکھیں سوتی تھی لیکن دل نہیں سوتا تھا، اور اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اے عائشہ میری دونوں آنکھیں سوتی ہے لیکن دل نہیں سوتا ہے۔ یہ انبیاء کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اسی طرح سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء کے جسم جو ہیں یہ اس کو زمین نہیں کھاتی ہے، جہاں جو مدفون ہیں وہیں ان کا جسم دفن ہے، اور جس طرح دفن کیا گیا تھا اسی طرح ان کا جسم رہتا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے جو جسمیں ہیں یہ زمین پر اس کو کھانا حرام ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ زمین اس کے جسم کو نہیں کھا سکتی ہے۔ اسی طرح سے انبیاء کی خصوصیت میں سے ایک یہ ہے کہ انبیاء کو موت کے وقت دنیا اور آخرت کے مابین اختیار دیا جاتا تھا۔ تمام نبیوں نے آخرت کو اپنایا، پتہ ہی چلا کہ آخرت عظیم ہے، اور آخرت کی جو قیمت وہ سمجھتے تھے، اس سے پتہ چلا کہ دنیا کی چاہے جتنی بھی رنگرانائیاں ہو جائیں، خوشحالیاں ہو جائیں، یہ سب کے سب جو ہے نا زوال ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، کیونکہ انبیاء کو پتہ تھا کہ آخرت کی جو ہے کامیابی اور آخرت کو جو حاصل کرنا ہے وہی اصل زندگی ہے، اور اسی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ہے انبیاء کی خصوصیت میں سے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم وہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں ضرور یہ سوال آیا ہوگا کہ کچھ جو لوگ انبیاء کو زندہ تصور کر کے ان سے مانگنے لگتے ہیں، ان کا کیا جواب دیں گے ہم؟ ان کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء زندہ ہیں، وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کہاں؟ اپنی قبروں میں۔ اور قبر کی زندگی ابھی آئے گی، یعنی آخرت کے ذکر میں ہم بتائیں گے کہ قبر سے لے کر کے قیامت کے دن تک جو فیصلے ہوں گے جنت جہنم جانے تک، اس کا شمار آخرت میں ہوتا ہے، اور قبر سے لے کر قیامت ہونے تک یہ جو پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں برزخ، اور برزخ کا معاملہ مکمل غیب کا معاملہ ہے، مکمل غیب کا معاملہ ہے۔ جتنا ثابت ہے اتنے ہی پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اتنا ثابت ہے کہ انبیاء نماز پڑھتے ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن وہاں کی کیفیت نہیں بدلائی گئی ہے، اس لیے آپ کسی بھی قبر کو کھود کر دیکھیے وہ ویسے ہی ہے، یا تو اس کی ہڈی ملے گی یا تو نہیں ملے گی۔ لیکن قرآن و حدیث کے نصوص ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہے، قبر میں نعمتیں بھی ہیں، اس کو وہ مل رہی ہے، لیکن آپ کو نہیں دکھے گی، ہمیں نہیں دکھے گی، کیونکہ یہ معاملہ پورا کے پورا غیب سے متعلق ہے۔ لہذا جتنی تفصیل آئی ہے اتنے ہی تفصیل پر ہم یقین رکھیں گے، مزید تفصیل اس کی نہیں آئی ہے کہ وہ زندہ ہے تو لگو مانگنے۔ کسی صحابی نے مانگا؟ نہیں مانگا، کیونکہ صحابہ دین کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ لہذا اس طرح کے آپ انہیں جواب دے سکتے ہیں۔ ایک خصوصیت انبیاء کی یہ بھی رہی، کیا؟ کہ انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں پر انہیں دفن کیا جاتا ہے۔ جو نبی جس کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے، یہ انبیاء کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کھڑا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بتانا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر آج مسجد نبوی کے اندر آ گئی ہے۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں لوگ کہ ہم بھی اپنی مسجد میں قبر بنا سکتے ہیں کسی بزرگ کا، ہے نا، اور یا پھر کہیں قبر ہے وہاں پر ہم مسجد بنا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کہا تھا
کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اور کہا تھا اپنے آخری دم توڑ رہے تھے اس وقت کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، لعنت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج قبر نبی مسجد نبوی کے اندر ہیں، کیا اسے دلیل بنا کر دوسرے ملکوں میں دوسری جگہ پر کہیں بھی کیا ہم مسجدوں میں قبر یا قبر میں مسجد، دونوں صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ مسجد پہلے سے ہے بعد میں قبر کھودی گئی بنایا گیا، یہ ہے کہ پہلے سے قبر ہے وہیں پر جا کے مسجد بنائے، کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ پھر اس کا جواب کیا ہوگا کہ آج قبر نبی مسجد نبی کے اندر ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہم آپ کو کئی پوائنٹس میں دیں گے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد نبوی جہاں بنی ہے، یہ مسجد نبوی کی جو جگہ ہے یہ اللہ کی طرف سے انتخاب کردہ ہے۔ آپ وہ سیرت کا واقعہ سنے ہوں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، اونٹنی کو سارے لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی جگہ اپنے یہاں مہمان بنائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ مأمورہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے، اسے چھوڑ دو، جہاں بیٹھے گی وہیں پر ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ پھر وہ بیٹھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے، اور اسی کے سامنے مسجد نبوی کا انتخاب کیا گیا۔ یہ مسجد نبوی کی جگہ بھی اللہ کی طرف سے انتخاب کردہ ہے، اور ابھی بتایا میں نے آپ کو کہ انبیاء کی جہاں موت ہوتی ہے وہیں ان کی قبر ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے فکس ہے۔ اچھا، تو لہٰذا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جہاں ہوئی وہیں دفن ہونا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کہاں ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی وفات حجرہ عائشہ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ کہاں تھا؟ اب تصور کریں، یہ مسجد نبوی کا احاطہ ہے، یہ پورا احاطہ ہے مسجد نبوی کا، یہ مشرق ہے نا، پورب۔ حجرہ عائشہ مسجد نبوی سے لگ کر کے پورب جانب تھا، پورب جانب۔ گویا کہ اس وقت جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت حجرہ عائشہ کہاں تھا؟ مسجد سے باہر تھا، حجرہ عائشہ مسجد سے باہر تھا۔ اب مسجد نبوی کو بھی ہٹا نہیں سکتے ہیں، قبر رسول کو بھی دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے لیے نص موجود ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے انتخاب کردہ ہے، اور نبی کی وفات جہاں ہوتی ہے وہیں دفن کیا جائے گا۔ لہٰذا نبی کو جو دفن کیا گیا، کہاں دفن کیا گیا؟ حجرہ عائشہ میں۔ مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر؟ مسجد کے باہر، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے، کیونکہ نص موجود ہے۔ یہ پہلا جواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دفن کیا گیا وہ مسجد سے باہر دفن کیا گیا تھا، اور جہاں وفات ہوئی تھی وہیں پر۔ یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع، مسجد نبوی کو کئی مراحل میں بڑا کیا گیا، تو اس کے کئی مراحل ہیں، تو ان میں جو ہے مسجد نبوی کی توسیع کے وقت حجرہ عائشہ کو شامل کیا گیا، جس کی وجہ سے قبر بھی شامل ہوئی۔ کہ جب بڑھایا گیا، ابھی بتائیں گے ہم کہ کب بڑھایا گیا اور کب شامل کیا گیا، تو اب کوئی کہہ سکتا ہے نا پھر سے کہ جب مسجد نبوی کو بڑی کرنے کی ضرورت پڑی تو ایسا کر سکتے تھے نا کہ مسجد نبوی کی کوئی دوسری جگہ زمین خرید کر بنا دیں، تو کہیں گے کہ نہیں، یہاں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کو انتخاب کیا تھا، وہیں پر بننی ہے مسجد۔ اب ظاہر ہے ادھر قبر ہے، اب ادھر بڑھایا جائے گا، بہت سارے لوگوں نے تو عثمان وغیرہ کے زمانے میں ادھر بڑھایا گیا مسجد کو، لیکن مسجد نبوی کی مختلف ادوار میں جو توسیع ہوئی تھی اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے وقت صرف حجرہ عائشہ کے کمرے ہی کو مسجد میں داخل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ دیگر امہات المومنین کے حجرے کو بھی شامل کیے گئے۔ چونکہ تقریباً سن 88 ہجری میں، اس سے پہلے کئی بار توسیع ہوئی لیکن اس میں حجرہ عائشہ کو شامل نہیں کیا گیا، اسی ڈر سے کہ اس میں قبر ہے، اسی ڈر سے، اور اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، علماء موجود تھے۔ لیکن سن 88 ہجری میں، اور یہ وقت کس کا تھا؟ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا۔
اس وقت تک مدینے میں صحابہ تقریباً موجود نہیں تھے، صحابہ موجود نہیں تھے۔ سن 88 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 78 سال بعد تقریباً یہ توسیع کا کام ہوا، جس میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے توسیع کی اجازت دی اور توسیع کا حکم دیا، کہا کہ پورے اس کو بھی شامل کیا جائے۔ کس کو؟ حجرہ عائشہ کو بھی شامل کیا جائے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات، دیگر ازواج مطہرات تھیں، ان کے کمرے بھی لگے ہوئے تھے آس پاس میں۔ جو توسیع ہوئی صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے کو ہی شامل نہیں کیا گیا، بلکہ دیگر امہات المومنین کے کمرے بھی اس میں آ گئے، اور ان لوگوں کی وفات ہو چکی تھی جب تک، تو دیگر حجرے بھی شامل ہو گئے۔ چنانچہ حجرہ عائشہ کے ساتھ ساتھ دیگر کمروں کو بھی شامل کر کے مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ کب کی گئی؟ سن 88 ہجری میں۔ اور اس وقت جو کام کرنے والے تھے، جو گورنر تھے مدینے کے، وہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تھے، جو خود ایک عالم دین تھے۔ چونکہ وہ گورنر تھے، بادشاہ کے حکم کے پابند تھے، انہیں کو یہ کام سونپا گیا، لیکن انہوں نے اپنی دانشمندی اور عقل مندی سے اس کی تعمیر اس طرح سے کر دی کہ اب کوئی بھی جو ہے قبلہ کر کے اس کو نہیں پڑھ سکتا ہے نماز۔ انہوں نے اس طرح دروازے، یعنی اس طرح 4 دیوار بنائی، اس کے بعد پھر ایک ایسے، جس کو خماسی دیوار بولتے ہیں، ایسے کر کے ایک دیوار انہوں نے بنا دی۔ اب سامنے سے جو نماز پڑھے گا تو اس کے لیے قبر سامنے نہیں ہوگی، اور اس میں تقریباً 3 دیواریں موجود ہیں، اس کے بعد یعنی باہر کا آنگن ہے، لہٰذا کوئی بھی قبر نبی کو کہیں سے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ یہ پورے مراحل ہیں۔ تو سن 88 ہجری میں قبر نبی کو مسجد میں شامل کیا گیا۔ یہ بعد میں جب دفن ہوا تھا تو آپ کی قبر جو ہے مسجد سے باہر تھی۔ اس کے بعد پھر یہ اس کی کیفیت رہی، لہٰذا اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم قبر میں مسجد یا مسجد میں قبر بنائیں گے۔ ایک بات اور آتی ہے اس سلسلے میں، گنبد خضرا، اس کے حوالے سے بھی لوگوں کے یہاں بڑی عقیدت پائی جاتی ہے، تو ان کو یہ حقیقت جان لینا چاہیے کہ یہ کب کی ایجاد ہے۔ سن 881 ہجری میں سب سے پہلے، چونکہ وہ جو حجرہ یعنی اس کو جو گھیر دیا گیا تھا، اس کے اوپر چھت بھی ڈالی گئی تھی، تو لکڑی کی چھت تھی، اسی جگہ ایک چھوٹا سا گنبد بنایا گیا۔ کتنے میں؟ سن 881 ہجری میں، اور اس کو سفید رنگ سے رنگ دیا گیا۔ اس کے بعد سن 1228 ہجری میں سلطان محمود ثانی نے اس کی مرمت کروائی۔ 1233 ہجری میں سلطان محمود ثانی ہی نے جو قبہ بنایا گیا تھا، اس کے اوپری حصے کو توڑ کر از سر نو اس کو تعمیر کیا، اور اس کو سبز رنگ سے، جو ابھی رنگ ہے، ہرے رنگ سے اس کو رنگ دیا۔ کتنے میں؟ 1233 ہجری میں۔ جب تک کوئی گنبد نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ یہ اب کی 200 سال پہلے کی بات ہے، 200-300 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ان کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد پھر 1253 ہجری میں، ابھی کیا تھا؟ صرف اوپری حصے کو رنگ کیا تھا۔ 1253 ہجری میں سلطان محمود ثانی ہی نے پورے گنبد کو سبز رنگ سے رنگ دیا، اور وہی سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس کا نہ تو دین سے کوئی لینا دینا ہے، نہ عقیدت سے کوئی لینا دینا ہے۔ اب خواہ مخواہ اس کو ایک عقیدت بنا کر لوگ جو ہے نا پیش کرتے ہیں۔ یہ بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے، جس کو لے کر آدمی اتنے یعنی جوشیلے ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایسی چیزوں کو سمجھنا چاہیے، تاریخ سے وابستہ رہنا چاہیے لوگوں کو۔ اسی طرح سے انبیاء کے تعلق سے ایک بات اور ہے، جیسے معجزہ اور کرامت جسے کہتے ہیں۔ معجزہ اور کرامت کے تعلق سے ہم یہ کہیں خلاصے کے طور پر کہ معجزہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو عام عادت سے ہٹ کر کے چیزیں ہوتی ہیں، عام عادت سے ہٹ کر کے۔ تو یہ اگر نبی سے ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور کسی اگر نیک بندے سے اگر یہ ظاہر ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ کرامت کے تعلق سے، نبی کے معجزات کے تعلق سے تو ہمیں ایمان رکھنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو چھڑی تھی وہ معجزہ تھا ان کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزے دیے گئے، ان میں سے قرآن مجید یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ہر نبی کو اپنے زمانے کے اعتبار سے معجزات دیے گئے، اور ان لوگوں نے، اور یہ چیز کیوں دی جاتی تھی؟
اپنی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے جو جس طرح کا زمانہ ہوتا تھا اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو معجزہ دیتا تھا۔ کرامت کے جہاں تک بات ہے جس کے تعلق سے لوگ ہمارے یہاں بڑے عقائد پائے جاتے ہیں، تو سب سے اس میں ایک موٹی بات یاد رکھیں، جو کرامت ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ عام عادت سے ہٹ کر کے کوئی چیز ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں، لیکن ہر چیز کو آپ کرامت تصور نہ کریں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آدمی سے دھوکہ مت کھانا جو ہوا میں اڑ رہا ہے، گر نہیں رہا ہے، آگ میں چل رہا ہے، جل نہیں رہا ہے، پانی میں دوڑ رہا ہے، ڈوب نہیں رہا ہے۔ آپ کو لگے گا اللہ کا کتنا بڑا ولی ہے، یہ کتنا بڑا پہنچا ہوا ہے کہ اسے یہ سب چیزیں نقصان نہیں پہنچاتی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، اولیاء الشیطان ہے، اولیاء الشیطان ہے نا۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے دو چیز ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ہو اور تقوی ہو۔ یہ دو چیز اگر ہے تو اللہ کا ولی ہے، چاہے اس سے کرامت کا اظہار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے ولی ہونے کے لیے فلاں فلاں رجسٹر میں نام ہونا چاہیے، کہتے ہیں نا، نہیں، اللہ کے ولی ہونے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو چیزیں ہیں، ایمان ہو اور تقوی ہو تو اللہ کا ولی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کرامت کا اظہار ہو اور کچھ کرتب دکھائیں تبھی وہ اللہ کا ولی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جب چاہے، اور یہ دونوں چیزیں معجزہ ہو یا کرامت ہو، دونوں چیزوں کا تعلق اپنی چاہت سے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ جب چاہے گا، جس کے ہاتھ چاہے گا کرامت دکھا دے گا، یہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسا کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ بے موسم کے پھل کھاتی تھی محراب میں، تب زکریا علیہ السلام نے کہا انا لک ھذا قالت یا من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کہاں سے ہے تمہارا؟ تو کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معجزات یعنی کرامتیں دکھاتا ہے، لیکن کرامت اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اور اللہ کے ولی کا مطلب اللہ کا دوست، اس کے لیے دو ہی شرط ہے، ایمان اور تقوی۔ لہٰذا جو اڑ رہا ہے اور آگ میں چل رہا ہے اس کے ایمان کو پہلے چیک کریں، اس کے عمل کو پہلے چیک کریں، تب جا کے آپ تصور کریں کہ یا تو وہ اولیاء الشیطان ہے یا پھر اولیاء الرحمن ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ صوفی حضرات آئے مناظرہ، مباہلہ کرنے کے لیے۔ مباہلہ کہتے ہیں لعنت بھیجنا اپنے اوپر، کہ جو حق پر ہے وہ باقی رہے، جو باطل پر ہے وہ مر جائے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں کریں گے، بہت اصرار کیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے میری۔ وہ تھا کہ ہم آگ میں کودیں گے، جو بچ جائے گا وہ حق پر ہے، جو مر جائے گا وہ باطل پر ہے، یہ بات تھی۔ تو کہا ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، ہم دونوں جب آگ میں جائیں گے دونوں غسل کریں گے اور اس کے بعد جائیں گے۔ فالٹ پکڑا گیا، بھاگ گئے سب، اس لیے کہ وہ کچھ کیمیکل لگا کر آئے تھے جو آگ اسے جلا نہیں سکتی تھی۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ جائیں گے تو غسل کر کے جائیں گے ورنہ نہیں۔ سب بھاگ گئے، کوئی نہیں بچا وہاں پر۔ تو یہ ہے اولیاء اور شیطان، لہٰذا ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے بعد رسولوں پر ایمان لانے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے، اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمیں یہیں سے ملتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی رسولوں پر ہی متحقق ہوتی ہے، کیونکہ رسول ہی ہمیں آخرت کی طرف جو ہے نا رہنمائی کریں گے۔ اسی طرح سے رسولوں پر ایمان لانے سے کیا ہوگا کہ ایک آدمی بندوں کی بندگی سے آزاد ہو جائے گا، کیونکہ رسول ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے رسول بھیج کر کتنا بڑا انعام ہم پر کیا ہے۔ اسی طرح سے رسولوں پر ایمان لانے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں، وہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی حقیقت بتلاتے ہیں۔ لہٰذا یہ رسولوں کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اور چوتھا رکن ہے آخرت پر ایمان، اس پر بھی ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے۔ آخرت سے مراد، جیسا کہ میں نے کہا ابھی، کہ آخرت کا شمار موت کے بعد سے لے کر قیامت تک، یہ جو پورا مرحلہ ہے یہ آخرت اس کو کہا جاتا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مفہوم، کہتے ہیں کہ اس میں 5 چیزیں ضروری ہیں۔ آخرت پر ایمان لائیں گے،
5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قبر کے فتنے اور ان کی نعمتوں اور عذاب کے سلسلے میں ایمان رکھنا، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کے لیے نصوص بھری پڑے ہیں کہ کہا کہ قبر کے فتنے سے مراد سوال و جواب، ہر ایک سے سوال ہوگا اور اس کے نتیجے میں یعنی جیسا جواب ہوگا ویسے اس کے ساتھ برتاؤ ہوگا۔ اچھا جواب ہے تو اس کو قبر کی نعمتیں ملیں گی، برا جواب ہے تو قبر کے عذاب ملیں گے۔ اس پر یقین رکھنا ہے، اس پر یعنی دوپہر میں سورج ہو تو آپ کو یقین ہے، اس سے زیادہ یقین رکھنا ہے اس پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، اور آپ اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ دعا سکھلائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم اعوذ بک من عذاب القبر، جو ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں، اسی لیے سکھایا گیا، کیونکہ اگر عذاب نہ ہو تو اس سے پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ عذاب ہی اگر قبر میں نہیں ہے تو اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ عذاب ہے اسی لیے پناہ مانگنے کی بات کہی گئی ہے، نعمتیں ہیں اسی لیے یعنی جو سوال و جواب، اور اس کے لیے بھی حدیثیں ہیں کہ ان کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، ان کی قبریں کشادہ کر دی جائیں گی، تو اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے یعنی آخرت پر ایمان رکھنے کے تعلق سے کہ قیامت سے پہلے آنے والی ان تمام نشانیوں پر ایمان رکھنا ہے جو نشانیاں احادیث کے اندر یا قرآن مجید کے اندر ذکر ہوئی ہیں، چاہے دجال کے آنے کا ذکر ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہو، یا امام مہدی کا آنے کا ذکر ہو، یاجوج ماجوج کا ظہور ہو، سورج کا مشرق یعنی مغرب کی طرف سے طلوع ہونے کا معاملہ ہو، یہ بڑے بڑے نشانیاں ہیں، ان تمام پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ آخرت کے ایمان کے ضمن میں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے یا اتنا اہم نقطہ ہے کہ آپ دیکھیے دوسرے دھرموں میں یہ چیز نہیں ہے، کہتے ہیں کہ مریں گے پھر دوبارہ دوسری شکل میں زندہ ہوں گے، جیسے عمل ہوں گے ویسے دوبارہ، جس کو آواگمن کا عقیدہ بولا جاتا ہے، یعنی عقیدہ آواگمن یعنی جو پنرجنم جس کو بولتے ہیں، جی پنرجنم جس کو بولتے ہیں، 7 جنموں تک اس طرح ہوگا، اس کے بعد سب ختم، اسی لیے وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہوگا کہ نہیں، مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا جائے گا، اور وہ زندہ جو ہوگا اس کے بعد اور موت نہیں، اس کے بعد اور موت نہیں ہے، چاہے وہ جنت میں جائے چاہے جہنم میں جائے، کوئی موت نہیں اس کے بعد، ایک ہی موت ہوگی، اس کے بعد جو ہے جو زندہ کیا جائے گا اس کے بعد موت نہیں، تو اس پر ہمارا یقین ہوگا۔ اب اس پر جس کو یقین ہوگا اس کی زندگی کیسے گزرے گی، ابھی آگے آئے گی بات، تو اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن پر ایمان رکھنا کہ ایک دن قیامت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کے دن ہونے والے جتنے بھی حوادث ہیں جس کا ثبوت قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ جیسے نامہ اعمال دیا جائے گا 2 قسموں پر، یا تو داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، 2 ہی آپشن ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں نامہ اعمال ملے گا، لیکن کیسے ملے گا، کس ہاتھ میں ہم لینے کی کوشش کریں گے، اس طرح کے اعمال کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح سے حساب و کتاب ہونا ہے، ہر پل پل کا حساب دینا ہے، اس پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ حوض قائم ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو پلائیں گے، اس پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ جہنم اور جنت ہے، یہ ساری چیزیں جو تفصیلات ہیں آخرت کے حوالے سے، قیامت کے دن جو چیزیں ہوں گی ان تمام چیزوں پر یقین ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے، یہ تمام کے تمام غیبی امور ہیں، اس پر یقین اور ایمان ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ ہم نے کسی نے دیکھا نہیں ہے، بس رسول پر کتنا ایمان ہے اور اللہ پر کتنا ایمان ہے، یہ بھی ایک ہمارے لیے آزمائش ہے کہ یہ سب غیبیات ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، بس خبر دی ہے نبی نے، اس کو ہم مان رہے ہیں اور یقین کر رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، یہی ہمیں فائدہ اور نجات دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے جنت اور اس کی نعمتوں کے تعلق سے یقین رکھنا ہے کہ یہ سب اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ نیز جہنم اور اس کے عذاب کے تعلق سے بھی یہ یقین رکھنا ہے کہ یعنی یہ بھی کیا ہے، موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے اس کو تیار کر رکھا ہے۔ یہ تقریباً 5 پوائنٹ ہیں جس پر ایمان رکھنا یا آخرت پر ایمان رکھنا کہلاتا ہے۔ قیامت کے دن بہت سارے حوادث ہوں گے، جیسے لوگوں کو پیش کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا، ایک آسان حساب ایک مشکل حساب، اسی طرح سے لوگوں کو ہر اعتبار سے بدلہ دیا جائے گا، میزان قائم کیا جائے گا، ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کا انکار کر دیا کہ میزان نہیں رہے گا،
اسی طرح سے حوض ہے، صراط ہے، صراط یعنی جہنم کے اوپر جو پل قائم کیا جائے گا اس پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے، شفاعت، جنت، اللہ کا دیدار۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو انکار کر دیا، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جو تفاصیل میں اگر ہم جائیں تو بہت سارے لوگ ہیں جس بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، جیسے اللہ کی رؤیت، اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ جنت سے بڑھ کر جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہے، کیونکہ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری فیسلٹیز دینے کے بعد کہے گا کچھ ہے تو مانگو، کہیں گے یہ اللہ کیا مانگے، اور سب کچھ تو مل گیا، کہا کہ میرے پاس ایک چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائے گا، پھر لوگ دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ جنت سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ سارے جتنے بھی چیزیں ہیں یہ آخرت سے متعلق ہیں، اور اس میں ہر ایک کی تفصیل ہے، اتنے تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے ہیں، لیکن البتہ اس پوائنٹ پہ ہم ضرور بات کریں گے کہ آخرت پر جو ہم ایمان رکھتے ہیں اس کا ہمیں زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوتا ہے تو کیا فائدہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جو شخص، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی کے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اسے ہر چیز کے بارے میں حساب دینا ہے۔ اب جس کو یہ فکر دامنگیر ہو کہ اسے ہر پل پل کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، کیا وہ آوارہ گردی کر سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کی اگر فکر ہو تو کوئی آدمی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے یہ بہت بڑا انعام رکھا ہمارے لیے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے ہمارے سامنے اپنے آپ کو کھڑے ہونے سے ڈرا، جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اتنے میں اللہ نے کیا کہا؟ اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، کیونکہ اس کا جو اثر ایک انسان کی زندگی میں ہوگا وہ زبردست ہوگا، کہ جو اللہ کے اس عظیم رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس کیفیت کو یاد رکھا تو ظاہر ہے وہ زندگی اچھے سے گزارے گا، عبادت میں گزارے گا، پرہیزگاری میں گزارے گا، تہجد میں گزارے گا، وہ نافرمانی نہیں کر سکتا ہے جس کو یہ خوف لائق ہو۔ اور جو اس خوف سے نڈر ہو گیا، دیکھا جائے گا کچھ بھی ہوگا تو پھر اس کی زندگی ویسے ہی گزرے گی جیسے گزر رہی، کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ تو آخرت پر ایمان لانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اعمال درست ہوتے ہیں۔ اگر نہیں ہو پا رہے تو اپنے ایمان کو درست کریں، آخرت کو صحیح سے سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں ہونے والی ہے، روزانہ اس کی یاد تازہ کریں کہ ہم کو حساب دینا ہے۔ اگر یہ کیفیت رہے تو یقیناً آدمی کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اسی طرح سے آخرت پر ایمان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک مومن کو دنیا سے بے رغبتی پر ابھارتا ہے۔ جب وہ یہ سمجھے گا، یقین رکھے گا کہ آخرت یہ ہماری سب کچھ ہے، تو دنیا کو وہ اہمیت نہیں دے گا، اور جو دنیا کو اہمیت نہیں دے گا وہ آخرت کو سنوارنے میں لگ جائے گا۔ تو آخرت پر ایمان رکھنے کا فائدہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے، وہ سمجھے گا کہ دنیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، آخرت ہماری وہی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ لہٰذا ایک عقل مند آدمی ایک کچھ دنوں کی زندگی اور ایک ہمیشہ کی زندگی کس کو ترجیح دے سکتا ہے؟ یقیناً وہ آخرت کو ترجیح دے گا اور اسی کے لیے وہ عمل کرے گا۔ اسی طرح سے آخرت پر ایمان رکھنے سے مومن کو اس بات سے تسلی ملتی ہے کہ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بہت ساری نعمتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو چھوٹ رہی ہے ہماری چیزیں، اس پر ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ مومن کو تسلی ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جو بدلہ، جب قیامت پر ایمان رہے گا تب تو، آخرت پر ایمان رہے گا تب تو اسے یہ تسلی ملے گی کہ چھوٹ رہی ہے جو چیزیں چھوڑنے دو، کیونکہ اللہ کے پاس جو بدلہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا بہتر ہے۔ تو جب ایمان مضبوط ہوگا آخرت پر تو ایک مومن کو تسلی ملتی ہے کہ میرے رب کے پاس میرا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح سے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس میں اس دن جو عدل و انصاف ہوگا، میزان پر جو عدل و انصاف ہوگا، اللہ تعالیٰ جو عدل و انصاف کرے گا مخلوق کے درمیان، اس سے ایک مظلوم کو بھی تسلی ملتی ہے جو کمزور ہونے کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے کسی سے بدلہ نہیں لے سکا، اس پر ظلم کیے جا رہے ہیں لوگ، تو اسے تسلی ملتی ہے کہ آخرت کے دن مجھے انصاف ملے گا، انصاف اور عدالت قائم ہوگی وہاں پر،
اور اس دن جو ہے نا ہر چیز کا بدلہ ملے گا۔ اس سے اگر ظالم کو بھی یہ تصور آ جائے تو وہ ظلم کرنا بند کر دے گا، کیونکہ قیامت کے دن ہر ظلم کا بدلہ دیا جائے گا مظلوموں کو۔ کہا اللہ رب العالمین نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم موازین قائم کریں گے، میزان قائم کریں گے انصاف کا قیامت کے دن، اور فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی نفس کو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، سب کو وہاں پر جو ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ سبحان اللہ، ظالموں کو ڈرنا چاہیے، کسی بھی طرح کا ظالم ہو ڈرنا چاہیے ان کو اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے کہا اگر رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر بھی اگر کوئی کچھ کیا ہوگا تو ہم اسے لائیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ تصور اگر کسی کے دل میں ہو، بتائیے کیا وہ ظلم کر سکتا ہے؟ کسی کا حق مار سکتا ہے؟ کسی کا چھین کر کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ایمان مضبوط ہو، یہ کیفیت اس کے اندر طاری ہو۔ اسی طرح سے آخرت پر ایمان رکھنے سے ایک مومن کے اندر خوف، امید، محبت، یہ جو عبادتیں ہیں یہ عبادتیں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ یہ جانے گا کہ جنتیوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو جنت دیا جا رہا ہے، اور ایک جنت کی حالت پوری دنیا ہے، اس سے بڑھ کر کے ہے جو سب سے لو کوالٹی کا جنتی ہوگا اس کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی۔ اب ظاہر ایک آدمی جب اس بات پر یقین رکھے گا تو کیا وہ چاہے گا کہ اتنی بڑی دولت اس سے لوٹ جائے؟ ہرگز نہیں چاہے گا۔ اس لیے آخرت پر ایمان کا فائدہ یہ ہوگا، لہٰذا وہ جنتوں والا عمل کرے گا، امید جگے گی، اور پھر جب اس کو یہ لگے گا کہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم دے گا تو اس سے اس کے اندر خوف پیدا ہوگا، تو جہنم پر یقین ہو تب تو اس کے اندر خوف پیدا ہوگا، اللہ کے عذاب پر یقین ہو تب تو اس کے اندر خوف پیدا ہوگا۔ تو یہ چیز پیدا ہوگی تو یہ نتیجہ نکلے گا، جنت کی لالچ بڑھے گی، عذاب سے خوف آئے گا، اور پھر اللہ رب العالمین جو اتنا مہربان ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، تو اس سے اللہ کی محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، جو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عبادات ہیں۔ اسی طرح سے جو آخرت پر یقین رکھے گا، یقیناً وہ اس بات پر بھی یقین رکھے گا اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، لہٰذا وہ اپنی محاسبہ والی زندگی گزارے گا، اپنے آپ کا حساب لے گا۔ اسی طرح سے جو آخرت پر ایمان رکھے گا، ان میں ایک چیز آئی، اور میں اسی بات پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، صراط، پل صراط جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، پل صراط جو قائم ہوگی کہاں؟ جہنم کے اوپر۔ اب ایک آدمی جس کو یہ یقین ہو کہ اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے تو اس کی زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ اور ایک بات بہت پوائنٹ والی بات اور اہم نقطہ یہ ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آخرت میں جو صراط ہے نا، اس سے پہلے اللہ نے ایک صراط دنیا میں قائم کیا ہے، جس کے لیے ہم اور آپ بار بار دعا کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو دنیا کی صراط ہے، صراط مستقیم، قرآن اور حدیث، یہی صراط مستقیم ہے۔ کہا کہ جو دنیا کی صراط میں جو چلے گا سیدھا سیدھا جو صراط ہے، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو میرا صراط مستقیم ہے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے، یعنی یہ طریقہ جو ہے جو اس پر چلے گا صحیح سے وہی آخرت کے صراط پہ پار ہو سکتا ہے، اور اگر جو اس راستے میں سیدھا نہیں چلا، کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ نے منع کیا ادھر ادھر مت بھاگنا، اس کی بات کبھی مان لیے، اس کی بات کبھی مان لیے، ایسا نہیں کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہا کہ مختلف راستوں میں مت چلو، یہاں اگر بھٹک گئے تو وہاں بھی بھٹک جاؤ گے، اور وہاں بھٹکنا سیدھے جہنم میں جانا۔ اب اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ ہمیں صراط میں پار ہونا ہے اور اس کا دار و مدار دنیا کی صراط ہے، تو اس صراط میں وہ اپنی زندگی صحیح سے گزارنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سب فوائد ہیں آخرت پر ایمان لانے کے، اور بھی بہت ساری باتیں اس پر ہو سکتی ہیں۔ ہم اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو بھی ایمان کے ارکان ذکر ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان سب پر کھرے اترنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، اور جو کچھ بھی ہم سن رہے ہیں اس کا ہمارے
عملی زندگی میں اس کا فائدہ پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری آخرت کو سنوار دے، آخرت میں ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو لوگ صراط میں سیدھے طریقے سے سلامتی کے ساتھ وہ پار ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔